سر یہ پتے کا کینسر کیا چیز ہے؟ پتے کا کینسر انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کامن ہے. یہ ہم لوگوں نے ویسٹ میں اتنا زیادہ نہیں دیکھا لیکن یہاں پہ بہت زیادہ کامن ہے. اس کی ملٹی فیکٹوریل اس میں ہے. اس میں کچھ ڈائٹ ڈپینڈنٹ بھی فیکٹرز ہیں, کچھ گال سٹونز وغیرہ جو ہیں جو اندر جب پتے میں پتھری ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, وہ ہلتی رہتی ہے. پتا ایک ڈیڈ آرگن نہیں ہے. جب آپ خوراک کھاتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ کرتا ہے جو اپنا بائل سٹور کرتا ہے. پتے کا مین فنکشن یہ ہے کہ بائل سٹوریج. سو یہ جب کانٹریکٹ کرتا ہے, جب یہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ خوراک معدے سے چھوٹی آنت کی طرف آتی ہے تو اس کا ایک کام ہے, یہ کانٹریکٹ کر کے جتنی بائل سٹور کی ہوئی ہے یہ آنت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ خوراک کا ہاضمہ ہو سکے. جب اس کے اندر سٹونز ہوتے ہیں تو وہ رب کے ساتھ, اس میں رگڑ کے ساتھ وہ آہستہ 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 اس کے اندر زخم بن جاتا ہے. وہ زخم پھر ایک پھوڑے نما بن جاتا ہے. پھر جب پھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ پتے کے اندر بھی سائز اٹین کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سراؤنڈنگ وہ کیونکہ جگر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, جگر کے حصہ نمبر 4 کے ساتھ پتا جڑا ہوتا ہے. پھر وہ جب اس کو اور جگہ نہیں ملتی کیونکہ یہ گرو کرتے ہیں بلڈ کے اوپر, سو اس نے بلڈ ڈرا کرنا ہے, تو بلڈ کے لیے سب سے نیئرسٹ جو جگہ ہے وہ جگر کی سائڈ ہے. سو وہ جگر کے ساتھ جو دیوار لگی ہوتی ہے پتے کی, اس کے تھرو جگر کے اندر جاتا ہے اور پھر وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ میں اس کے لیے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ پتے کا کینسر جب ایک دفعہ بن جاتا ہے بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, اور اس کو اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو ہم اس کو 100% کیورٹی وہ گارنٹی کے ساتھ اس کو کیور بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور مریض کو لائف لانگ فائدہ ہو جاتا ہے. سر ہمارے ہاں عموماً جب یہ پتے کی پتھری آپ کو کوئی ڈائگنوز کر دے تو لوگ کئی سال جو ہیں وہ اس کا ویٹ کرتے ہیں, دم درود کی طرف چلے جاتے ہیں, کوئی حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پتے میں آپ کی جو ہے وہ پتھریاں نکل آئی ہیں تو کتنی دیر میں اس کو آپریٹ کرانا چاہیے, اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ٹائملی آپریٹ نہیں کرایا تو؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. یہ بڑا ڈے ان ڈے آؤٹ کوشچن ہے کہ یہ کب آپریشن کرانا چاہیے پتے میں پتھری. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پرابلم ہے ہی نہیں. بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ دس از رائٹ. جب سمٹومیٹک گال سٹونز آ جائیں, مینز درد ہونا شروع ہو جائے, بخار ہونا شروع ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی جسم کے اندر 2 الارم فٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ ہے درد اور بخار. اس کو نگلیکٹ نہ کریں. میرا جنرل پبلک سے بھی یہی ہوگا, جب درد یا بخار ہو تو اس کو نگلیکٹ نہ کریں. اس کو ٹائملی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے بلڈ ٹیسٹ کرائیں, الٹرا ساؤنڈ کرائیں, جو بھی موڈیلٹی ہے اس کو نگلیکٹ نہ کریں. جب ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, دردی دوائیاں کھائی جان گے, جب پتہ لگے گا کہ ادھر رسولی بن گئی ہے تو ہن جگر پھیل گیا ہے اور ہم اس کا کر بھی نہیں کچھ سکتے, تو پھر اس وقت ہمارے ہینڈ جو ہے اس میں لبرٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, وہ پھیل چکا ہوتا ہے. پھیلنے کی سٹیج سے پہلے کوئی بھی کینسر ہو, جسم کے حصے میں کوئی بھی کینسر, وہ اگر تو لوکلائزڈ ہے تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. میری اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم کینسر کے آپریشنز کرتے ہیں. تو اگر تو ارلی سٹیج کے اندر یہ پکڑا گیا ہے, اور یہ چلتا ایک دم نہیں بنتا, اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیک منتھس اور ایئرس, تو آپ کو انڈیکیشن آتی ہے, وہ انڈیکیشن آپ نے پک کرنی ہے. سو دا مین ٹیک ہوم میسج آج جو گھر لے جانے والی, جو پلے باندھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیٹ کے حصے کے اندر درد ہو اور اس کے ساتھ بخار ہو تو آپ نے لازمی اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ٹائملی اس کو علاج کرانے کی اور اس کی ڈائگنوسس کی کوشش کرنی ہے. اور اگر وہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہو رہی ہے اور بخار ہو رہا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے اندر سٹونز ہیں تو اس کو بڑی باریکی سے دیکھیں, مین سی ٹی اسکین کرائیں اور اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو پراپر گائیڈ بھی کر سکے اور ایڈوائز بھی کر سکے.